ہے اور سوشل میڈیا اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ کبھی وقت ایسا تھا کہ انسان موبائل کو استعمال کرتا تھا، لیکن آج دور ایسا آ گیا کہ موبائل اب انسان کو استعمال کر رہا ہے. یعنی اتنا موبائل کا عادی بن چکا ہے کہ اگر وہ کھانا بھی کھائے گا تو ایک طرف اس کے موبائل رکھا ہوگا، وہ نماز میں بھی ہوگا تو ہر طرف سے گھنٹیاں ہی گھنٹیاں بجے گی، ادھر سے رنگ بجتی ادھر سے رنگ بجتی ہے. عزیزان ملت اسلام، یا انسان کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس کے گھر میں جا رہا ہوں، کس کے سامنے مجھے کھڑے رہنا. بس اوقات انسان بھول جاتا ہے، ایک الگ چیز ہے. بھول الگ چیز ہے. بھول میں اگر آپ نے کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا. بھول نسیان ایک الگ چیز ہے. لیکن کم سے کم انسان نے اپنے آپ کو اتنا احساس تو دلانا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، نماز کے لیے کھڑا ہوں، اپنے موبائل کو میں سائلنٹ کر لوں، اپنے موبائل کو میں بند کر لوں. عزیزان گرامی، چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، پھر اگر اس وقت نصیحت کر دی جائے تو اسے برا لگ جاتا ہے کہ امام صاحب نے مجھ سے کہہ دیا، اب میں مسجد کو آنا چھوڑ دیتا ہوں. عزیزان ملت اسلام میں احساس ہونا چاہیے انسان کو کہ میں یہاں پر آیا تو اپنے موبائل کو میں سائلنٹ کر لوں، یا اپنے موبائل کو بند کر لوں، یا پھر سے وائبریٹ کر لوں. معاملہ اس طرح سے کہ آج موبائل انسان کو استعمال کر رہا ہے، پورا دل دماغ پر وہ حاوی ہو چکا ہے انسان کے. اگرچہ یہ ایک چیز ہے جس کو انسان استعمال کرتا ہے. اور عزیزان گرامی، آپ یہ دیکھیں کہ جو اغیار ہیں ہمارے، جو دیگر قومیں کے لوگ ہیں، وہ اس پر محنتیں کرتے ہیں، وہ سافٹ ویئر بناتے ہیں، وہ موبائل بناتے ہیں، موبائل کور بناتے ہیں، اس کی اسکرین میں سب کچھ بناتے ہیں. وہ بناتے ہیں، کمپنیاں سے اسے فروخت کیا جاتا ہے. ہمارے گاڑی محنت کی رقم جو تو اس میں جاتی ہے، اور ہم اسے استعمال کر کے ان کا جیب بھر رہے ہیں اور ہمارے وقت کو برباد کر رہے ہیں. کوئی بھی چیز ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے. آپ کی گاڑی ہو، آپ اسے ضرورت کے تحت استعمال کرو. آپ کا موبائل ہے، آپ اسے ضرورت کے تحت استعمال کرو. گاڑیوں کا چلانا تو اللہ کی پناہ، نہ جانے سال میں کتنے نوجوان موت کے منہ میں چلے جا رہے ہیں، صرف کس وجہ سے؟ بھائی گیری کی وجہ سے. صرف یہ وجہ سے کہ مجھے بتانا ہے کہ میں کس طرح سے تیز رفتار گاڑی چلاتا ہوں. عزیزان گرامی، آپ بھول جاتے ہیں یہ چیز کو کہ تم جوانی میں جو قدم رکھے ہو، تو تمہارے بچپن سے لے کر جوانی کے اس عمر میں قدم رکھنے تک تمہارے ماں باپ نے تمہارے پر کتنی محنت کی ہے. اپنا خون پسینہ ایک کر کے تمہیں کھلایا پلایا، تمہیں جوان بنایا، طاقتور بنایا، اس مقام پر تمہیں لا کر کھڑا کیا. اور وہ ساری باتیں آج کا نوجوان بھول جاتا ہے. وہ اگر جاتا بھی ہے کسی ایسے راستے سے گزرتا ہوا جہاں پانی نظر آئے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس پانی کے اطراف میں چلنے والے کچھ پیدل لوگ بھی ہیں، ہماری گاڑی کی وجہ سے ان کے کپڑوں پر چھینٹے اڑ جائیں گے، اس کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتا. کوئی نماز کے لیے آتا ہے، کوئی کسی اور جگہ جانا چاہتا ہے. تم اپنی ہرگری کے اندر اور بھائی گیری کے اندر اس قدر مگن اور اس قدر بے ہوش ہو چکے ہیں، مدہوش ہو چکے ہیں کہ تم اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے. آج نوجوانوں کا عالم، اللہ جانے کو کب عقل آئے گی اور کب ان میں سمجھ آئے گی. میرے بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آنے والے کل کا خیال کرے کہ اس آنے والے کل میں اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے میرے دوستوں. چونکہ آج وہ مسلسل موبائل کا استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کا ذہن کسی چیز کو جلدی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ فیس بک پر میرے اتنے فرینڈز بن جائے، وہ ٹک ٹاک پر میرے اتنے جو تو لائکر بن جائے، مجھے اتنا کرنے والے. یاد رکھو عزیزان گرامی، خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو تمہارے بستر کے پاس کھڑا ہوا کوئی تمہارا ٹک ٹاک کا لائکر نہیں ہوگا. وہاں پر تڑپتی سسکتی تمہاری ماں وہاں پر دعا کے لیے کھڑے ہوگی. تم بستر پر رہو گے، تم زندگی اور موت کے جنگ لڑ رہے ہوگے، لیکن تمہارے لیے، تمہاری دواؤں کے لیے بھاگتا دوڑتا ہوا تمہارا باپ وہ کتنی قدر مشکلات اٹھائے گا، اس کا احساس آج کے نوجوان کو نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ باپ زندہ ہے، ان کے پاس کوئی الادین کا چراغ ہے، کھسوں گا تو جن حاضر آ جائے گا، حکم میرے آقا کیا ہونا، میرا بیٹا دوا کھانے میں پیسے دے دو. ایسا سمجھتے ہیں آج کے نوجوان. وہ باپ کتنی جدوجہد کرتا ہے، وہ باپ کتنا ادھر سے ادھر دوڑ دھوپ لگتا ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے. ساری دنیا کو چھوڑو، اپنی فکر کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کی، اپنے گھر والوں کی فکر کرو. اگر ہر کوئی اس ذمہ داری کو نبھائے گا، باپ کی ذمہ داری ہے
کہ وہ کڑک بن جائے، وہ بھلے اپنے بچے کو کڑک نگاہ رکھے، دل میں محبت رکھے، لیکن اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے وہ بالکل کڑک معاملہ رکھے۔ ہاں، شریعت کے معاملے میں وہ کوئی نرمی کو اختیار نہ کرے، نہیں میرا بیٹا ضد کر رہا ہے اسے یہ دے دو، میرا بیٹا ضد کر رہا ہے اسے یہ دلا کے دے دو۔ نہیں میرے دوستوں، یہ لاڑ نہیں، یہ لاڑ انسان کو برباد اور ہلاک کر دیتا ہے۔ جہاں پر باپ خود بیٹے کے سامنے سگریٹ پیتا ہے، اپنے بیٹے کے ہاتھ سے منگاتا ہے، تم سوچتے میرا بیٹا سگریٹ سے دور ہے، نہیں وہ دور نہیں رہے گا، وہ سننے سے زیادہ وہ تمہارے عمل کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ تم اپنی زبانوں سے گالے بکو گے اور سمجھو کہ میرا بیٹا زبان کا پاک بن جائے، وہ کبھی پاک نہیں بنے گا۔ تم کبھی نماز کو نہیں جاؤ گے، تم سمجھو کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے گا، وہ کبھی نمازی نہیں بنے گا۔ 21ویں صدی کا بچہ ہے، وہ نماز کے لیے تو جائے گا، محلے کے 4 گلیاں گھومے گا اور جا کے گھر میں تم کو سلام کرے گا، آپ سمجھتا بیٹا میرا نماز پڑھ کر آیا ہے، لیکن وہ تمہارا بھی باپ بن جاتا ہے جب ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر اور ہمارا طرز عمل اگر اس طرح سے ہوگا۔ عزیزان گرامی، کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء اپنا کام، اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، تحریک تنظیمیں، علماء، مشائخ سب اپنے اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں، لیکن ہر گھر کی ذمہ داری اس کے باپ پر ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد پر سخت نظر رکھے، اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کو ایک رواج بنائے، عادت بنائے، تاکہ تمہارا قرآن مجید پڑھتا ہوا دیکھ کر تمہاری اولاد بھی قرآن مجید کی طرف راغب ہو جائے۔ ہم قرآن کا ادب کرتے ہیں اور اتنا ادب کرتے ہیں کہ اسے مخمل میں لپیٹ کر سب سے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور اتنے اوپر رکھتے ہیں کہ کبھی اسے نیچے نکالتے بھی۔ عزیزان گرامی، بچہ سننے سے زیادہ وہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل تنظر نفس ما قدمت لغد، اپنے آنے والے کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ ہم اپنی آل اولاد کے لیے کرتے بالکل کریں، لیکن بچپن سے انہیں اس بات کا احساس دلائے کہ زندگی گزارنا ہے، اس طرح گزارنا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے۔ تم کتنا بھی اہم کام کرو، نماز کا وقت ہو جائے اپنے کام کرو کر تم نماز میں لگ جاؤ، تاکہ تمہیں دیکھ کر تمہارے اولاد کو بھی احساس ہو جائے کہ نماز ایک ایسی اہم چیز ہے کہ باپ اپنے اس کام کو چھوڑ کر وہ نماز کی طرف آ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم دیار ہند میں رہتے ہیں تو یہاں پر مختلف رہنے والے لوگ ہیں جن کا دین الگ ہے، جن کا کلچر الگ ہے اور جن کا جو طرز عمل بالکل الگ ہے۔ ایک وہ قوم ہے کہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہے، رسول پر بھی ایمان رکھتی ہے، قبر کی منزل پر بھی اس کا ایمان ہے، قبر میں سوالات جواب ہو گئے اس بات کا وہ جانتی ہے، حشر کے میدان میں کھڑے ہونا ہے وہ اس بات کو بھی جانتی ہے وہ مسلمان قوم، لیکن اس کے باوجود ہم زندگی میں اس طرح سے مگن ہے کہ گویا ہم کو مرنا ہی نہیں ہے۔ وہ قومیں جن کے نزدیک آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ان کے نزدیک نہیں ہے، جنت دوزخ کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں زندگی 4 دن کی بس موج مستی میں گزار لو، ان کا وہ تصور ہے، ان کا وہ نظریہ ہے۔ وہ قومیں اگر فحاشی کرتی ہے تو وہ کر لے، وہ اگر گناہ کرتی ہے تو وہ کر لے، وہ سود کا معاملہ کرتی ہے تو وہ کر لے، وہ شراب و نشہ کرتی ہے تو وہ کر لے، چونکہ ان کے نزدیک ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان قوم تو اس بات کا ایمان رکھتی ہے نا، اللہ اس کے رسول کو پر اس کا ایمان ہے، قبر کی منزل پر ایمان ہے، ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا اس بات پر اس کا ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان قوم کیوں اغیار کے راستے پر جاتی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاری، ان کا دل، ان کا باطن، ان کے ظاہر کی طرح پاک ہو گیا، تو دیکھو عزیزان گرامی وہ قبروں میں بھی چلے گئے، مخلوق خدا زیارت کے لیے ان کی قبروں تک پہنچ جاتی ہے، وہاں پر ایک اللہ سے دعائیں کرتی ہے، اس محبوب بندے کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتی ہے۔ میرے بزرگ دوستوں، ورنہ زندگی میں گزرنے والے اور جانے والے ایسے بھی تھے جنہوں نے دنیاؤں کو بالکل فتح کر لیا، جب وہ مرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ہاتھوں کو ہمارے کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جس نے ایسی دنیا کو فتح کیا وہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فکر آخرت پیدا کرنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، خوف خدا، خشیت الہی کا پیدا ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ورنہ عزیزان گرامی، آج ہمارا نوجوان جو غلط ٹریک پر جو چل رہا ہے، نشہ آج ہمارے محلوں میں سب سے زیادہ عام ہے، کیا اس کا علم اوپر والوں کو نہیں ہے؟ برابر اس کا علم ہے،
لیکن عزیزان گرامی بنا وہ رہے ہیں، کما وہ رہے ہیں اور برباد ہم کو کر رہے ہیں۔ آج ہمارے محلوں کے اندر نشہ اس قدر عام ہو گیا کہ اللہ کی پناہ۔ لیکن کیا ہوگا، میں مسجد سے کہوں گا میرا ذمہ ختم، آپ سن لیں گے آپ کا ذمہ ختم، پھر اگر سب کا معاملہ اسی چلتا رہا تو محلے سے یہ برائیاں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم برائی کو دیکھو تو تم میں اگر طاقت ہے تو تم اپنی طاقت کے ذریعے برائی کرو گے۔ اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، کوئی ویسا پاور نہیں ہے، لیکن تم بول سکتے ہو تو تم بول کر اپنی ذمہ داری پوری کرو، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اسے برا جانو، لیکن یہ ایک کمزور ایمان کی علامت ہے۔ عزیزان گرامی، مسجد کا امام، مسجد کا خطیب بولتا ہے، وہ لوگ سنتے بھی ہیں، باقی سب اپنے ڈگر پر چلتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہمارے محلوں کے اندر اس قدر نشے کا عام ہونا یہ ایک گھر نہیں بلکہ پورے قوم مسلم کے لیے یہ المیت کی بات ہو جائے گی، اور ہے یہ اس قدر سے کہ اگر کسی گھر میں اس طرح کا معاملہ اگر ہو جاتا ہے، اب دیکھیں وہ شراب پی کر جب گھر کو آتا ہے تو اب دکان سے لے کر مکان تک وہ لڑکتا ہوا جب ساری دنیا کے سامنے گالیاں کرتا ہوا، اس کا چہرہ کدھر، اس کے کپڑے کدھر، اس کو اپنا خود ہوش نہیں رہتا، وہ بے ہوش ہو کر سڑک کے کسی کنارے پر پڑا ہوتا ہے، وہ کبھی کسی گندی نالی میں پڑ جاتا ہے، کبھی وہ کسی نالے میں پڑ جاتا ہے، کبھی کسی کچرا کنڈی پر پڑ جاتا ہے۔ سوچو تو صحیح کہ تم نے اپنی زندگی کو تو برباد کر لیا، لیکن جو تمہاری نسل ہے ان کا کیا ہوگا؟ تمہارے پیٹ سے بھی تو کوئی اولاد ہوگی نا، تمہارا بھی کوئی بیٹا ہوگا، تمہاری بھی کوئی بیٹی ہوگی، تمہارے اس طرز عمل کو دیکھ کر کون تمہارے گھر میں اپنی بیٹی کو برباد کرنے کے لیے دے گا؟ اور جب ظاہر سی بات ہے جب تمہارے گھر میں کوئی بچی نہیں آئے گی، کوئی بہو بن کر نہیں آئے گی، اور اس کا فطری تقاضا جب اسے شیطان بہکائے گا تو پھر کدھر جائے گا؟ پھر وہ زنا کی طرف جائے گا، پھر وہ غلط کام کی طرف وہ قدم بڑھائے گا۔ عزیزان گرامی، یاد رکھو، سود کا معاملہ ہو، نشے کا معاملہ ہو، شراب کا معاملہ ہو، یہ ایسے گناہ ہیں جس سے ہمارا معاشرہ بہت دن بدن دھستا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارا جبہ اچھا ہو، ہمارا قبہ اچھا ہو، ہماری شیروانی اچھی ہو، یہ ہمارا ظاہر ہے یہ، لیکن اصل تو ہے وہ ہمارا باطن ہونا چاہیے۔ جب دل میں خوف خدا پیدا ہوگا تو عزیزان گرامی معاملات کچھ اور ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جگہ سے گزر رہے تھے جنگل سے، آپ کے ساتھ ان کے دوست بھی تھے، دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے، آپ نے اسے بلایا اور کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ایک بکری خرید لیں۔ تو اس چرواہا نے کہا کہ میں ضرور دے دیتا اگر میں اس کا مالک ہوتا، چونکہ میں کسی کا غلام ہوں اور یہ بکریاں میرے پاس میرے مالک کی امانتیں ہیں، میں اس امانت پہ خیانت بالکل نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در حقیقت اس کا امتحان لے رہے تھے، فرمایا کہ تیرے مالک کو کیا پتا کہ بکریوں کے اتنے سارے ریوڑ میں ایک بکری اگر تو بھیج دے گا تجھے پیسہ بھی مل جائے گا، ہمارے ساتھ دعوت میں تو کھانا بھی کھا لے گا۔ کہا کہ اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، سب کا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ جنگل میں رہنے کے باوجود جہاں اس کا مالک اسے دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن دل میں وہ خوف خدا ان کی ماں نے پیدا کیا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کی نگاہ تمہیں نہیں دیکھ رہی تو کیا ہوا، تمہیں رب تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تیرا مالک کون ہے؟ کہا کہ مدینے میں فلاں شخص میرا مالک ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں تمہارے غلام کو بھی خریدنا چاہتا ہوں اور تمہارے بکریوں کو بھی خریدنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس کے دل میں جو خوف خدا کو میں نے دیکھا ہے، اس کے دل میں امانت کا جو جذبہ دیکھا ہے، میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ مالک نے وہ غلام کو بیچ دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس غلام کو خریدا، اسے آزاد کر دیا اور جتنے بکریاں تھے سب اسے تحفے میں عطا فرما دیا۔ جنگلوں کا معاملہ تھا جو جنگل میں رہنے کے باوجود جن کے دلوں میں خوف خدا اس قدر غالب تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، آج نوجوان تنہائیوں میں رہ کر اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، اور وہ جو نشہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پر جو چڑھ رہا ہے اور اس سے جو نقصانات ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں، عزیزان گرامی بس اللہ کی